علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوشروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ ہم انسان ذکر مصطفیٰ زمین پہ کرتے ہیں اور آسمان پر فرشتے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں بھی دیکھیے وہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے اور لوگ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے کل تک یہ سماعت کیا نبی کی پیدائش کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شان و شوقت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دودھ پیا اس کا زمانہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی دودھ پینے کا زمانہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی، ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کس کا دودھ پیا؟ ابو لہب کی باندی سویبہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا اور پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ تین لوگوں کا ذکر یہاں پر ہے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ اور حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ یہ تین خوش نصیب وہ عورتیں ہیں جن کا نبیوں کے سردار نے دودھ نوش فرمایا ہے، اور وہیں پر آپ نے دودھ پینے کا زمانہ گزارا حضرت حلیمہ کے پاس۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی، عرب کے لوگوں کی، عرب کے جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کی یہ عادت تھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، کیونکہ بچے کو شہر میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ دیہات کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے بمقابل شہر کے، کہ شہر میں پردوشن زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، پیڑ پودوں کی ہوا ہوتی ہے، تو وہ جسم کی نمائش، جسم کے نمو کے لیے، جسم کی بڑھوتری کے لیے اور اس کے صحیح سالم رہنے کے لیے بڑا فائدہ مند وہ ہوا ہوتی ہے۔ تو شرفائے عرب جو تھے، عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچے کو
دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، آجو باجو کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری ہوا، آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ جب دیہات میں رہتے تھے تو بالکل صاف ستھری عربی زبان سیکھتے تھے، لیکن اگر شہر میں رکھا جائے تو شہر میں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کی بھاشا بولی جاتی ہے، تو وہ زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی صاف ستھری زبان اور صاف ستھری آب و ہوا میں پل کر کے یہ بڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اسی عادت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئیں، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پینے کے لیے حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ، بنی سعد کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ میں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں عورتیں جو دودھ پلاتی تھیں وہ بچوں کو تلاش کر کے لاتی تھیں، اور کچھ مہینوں تک، کچھ مدت تک دودھ پلا کر کے جب ان سے بڑا کر دیتی تھی تو ان کے گھر والے انہیں کچھ نذرانہ اور تحفہ دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بھی دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں، دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا، لیکن اتفاق ایسا کہ اس سال جو ہے عرب میں بڑا کال پڑا ہوا تھا، یعنی بڑی تنگ دستی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دانہ نہیں تھا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا۔ کہتی ہیں میری گود میں ایک بچہ تھا، حضرت حلیمہ کہ میری گود میں بھی ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکتا تھا، اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اس بچے کو پلاتی۔ بس رات بھر وہ بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتا، روتا، بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی کے لیے، جب بچہ سوتا نہیں تو ماں باپ بھی سوتے نہیں ہیں، بچے کو لے کر کے گود میں بیٹھے رہتے ہیں، اس طریقے سے وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ کیسی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ اگر ہمارے ماں باپ چاہتے تو ہم روتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے، وہ کچھ نہ کرتے، لیکن ان کی محبت تھی، انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، ہم ذرا سا روئے تو ہمیں اپنی گود میں اٹھا لیا، فوراً دودھ دے دیا، کھانا دے دیا۔ تو یہ ماں باپ کی شفقت ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم بھی اس بچے کو لے کر کے رات بھر بیٹھے رہتے تھے کہ اس کی دلجوئی ہو جائے، بچہ تھوڑا سکون پا جائے، تمام رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہیں تھا، اونٹنی کا بھی دودھ موجود نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر ہم سوار تھیں وہ بھی اس قدر کمزور اور لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ قافلے والوں کے ساتھ وہ کھچر کہتے ہیں ایک گھوڑے سے نیچا اور گدھے سے اونچا، یہ ایک جانور ہوتا ہے، نہ وہ گھوڑا ہوتا ہے نہ گدھا ہوتا ہے، دکھتا ہے گھوڑے کی طرح، اسے کھچر کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
ہم اس خچر پر سوار تھیں، وہ بھی بڑا کمزور تھا، قافلے والوں کے ساتھ بھی وہ چل نہیں سکتا، قافلے والے آگے چلے جاتے تھے، ہم پیچھے رہ جاتے تھے۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے، میرے جو ساتھی تھے حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ تو بہت پریشان کرتا ہے خچر۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا، لیکن جب واپس آئیں گے تب انہی ساری چیزوں میں ہمارے نبی کی وجہ سے برکتیں ہو جائیں گی۔ جس بچے کو پینے کے لیے دودھ نہیں ملتا تھا، جب حضور ان کی گود میں آئیں گے تو حضور کی برکت سے دودھ بھی مل جائے گا۔ یہ خچر جو چل نہیں رہا تھا، جب حضور حضرت حلیمہ کے گود میں آ جائیں گے تو خچر بھی سارے گھوڑوں سے زیادہ تیز چلنے لگے گا۔ تھوڑی سی آواز کم کرنا۔ تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل میں یہ ہمارا سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ تو یتیم ہے، سب عورتیں بچہ تلاش کرتی، لیکن جو عورتیں مالدار بچہ تلاش کرتی تھی کہ مالدار ہوں گے تو ان کے گھر والے کچھ تحفہ دیں گے نا، غریب بچے کو جلدی کوئی لیتا نہیں تھا۔ لیکن حضور کے بارے میں جب سنتے تھے تو سب یہ تو یتیم ہے، ان کے والد تو ہے نہیں، تو ہم کو نذرانہ کون دے گا، اس وجہ سے حضور کو کوئی لے نہیں رہا تھا۔ وہ لے بھی کیسے سکتی تھی کہ یہ تو مقدر حضرت حلیمہ کا تھا، دوسری عورتیں کیسے لے سکتی تھی، یہ تو حضرت حلیمہ کا مقدر تھا کہ ان کے نصیبے کی بات تھی۔ تو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے وجہ سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی۔ اب حضرت حلیمہ کو کوئی دوسرا بچہ دے نہیں رہا تھا، حضور کو کوئی لے نہیں رہا تھا، اور حضرت حلیمہ کو کوئی دے نہیں رہا تھا، کیونکہ حضرت حلیمہ کو خود اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا تو دوسرے بچے کو کیا پلاتی۔ تو ادھر حضرت حلیمہ کا ستارہ بلند تھا، ثریا سے بھی زیادہ بلند تھا، چاند سے زیادہ روشن تھا، اور یہی جو ان کی دودھ کی کمی تھی یہ ان کی قسمت کے سنورنے کا سبب بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم یہاں تک آئے ہیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ تو کیونکہ کہتی ہیں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے لوں، اس یتیم بچے کو یعنی حضور کو لے لوں، ان کو لے چلوں۔ تو شوہر نے بھی کہا کہ اس بات کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ اس در یتیم کو لے آئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے پوری دنیا میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے، ان کی گود میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر حضرت حلیمہ نے اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ بارش کی طرح حضور کی وجہ سے برکت کا ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ وہ وقت تھا کہ حضرت حلیمہ کو اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا، لیکن اب
جب حضور آ گئے ان کی گود میں تو اتنا دودھ آ گیا کہ حضور نے بھی پیا اور اس بچے نے بھی پیا اور آرام سے سو گئے۔ اور دوسری طرف ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب شکم شیر ہو کر کے دودھ پیا اور شکم شیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ یہ سکون ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت کی وجہ سے ملا۔ ابھی تو بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا، ہاں واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر کے ہم کو مل گیا ہے، اور مجھے یہی امید ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ اب یہ خچر اتنا تیز چلنے لگا کہ اچھے اچھے گھوڑے بھی اس کے سامنے فیل ہو گئے، یہ سب سے آگے نکل جاتا، قافلے والے پیچھے رہ جاتے۔ یہ حضور کی برکت تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، حضرت حلیمہ کہتی قافلے کی جو عورتیں تھیں وہ پریشان ہو کر کے تعجب میں پڑھ کر کے مجھ سے پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ تم نے اچھی سواری تو نہیں خرید لی جو ہم سے آگے چلی جاتی ہو۔ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں پر سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اس طرح سفر کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، وہاں پر بھی حالت بڑی خراب تھی، خستہ حالت تھی، سخت قحط پڑا ہوا تھا، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے، دانے کے لیے، پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ بھی خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ پورے گاؤں میں ان کے جانوروں سے کسی کو ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا، لیکن میری بکریاں جب چر کے آتی تو سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، کہ ان کے جانوروں میں دودھ ہے اور ہمارے جانوروں میں دودھ نہیں ہے، تو تم بھی وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم یہاں چرنے کا کوئی دخل نہیں ہے، یہاں تو میرے آقا کے آنے کی برکت ہے، حضور کے آنے کی یہ برکت ہے۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں۔ انہوں نے یہ تمنا بھی پوری کرنی چاہیے کہ چلو وہاں چراتے ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تو ہو سکے ہماری بکریوں میں بھی دودھ آ جائے۔ مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، یہ تو رحمت عالم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی کہ میں جانتی تھی اور میرے شوہر جانتے تھے کہ اصل ماجرا کیا ہے، اصل برکت کس کی ہے۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے۔ 2 سال تک حضور کی یہ برکت ہم لیتے رہے۔
حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اور میں نے آپ کا دودھ بھی چھڑا دیا، حضور کے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا، دودھ چھڑا دیا، اور آپ کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ دوسرے بچے جو 2 سال کے ہوتے کمزور معلوم ہوتے، لیکن حضور جو تھے 2 سال میں اتنے اچھے معلوم ہوتے تھے کہ اتنا 2 سال کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی پرورش بڑی اچھی ہو گئی تھی جسمانی اعتبار سے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اب ہم دستور کے مطابق، قاعدے اور رولز کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے، اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ان کو پاس جو بھی انعام و اکرام تھا انہوں نے ہمیں انعام دے دیا، ہم نے ان کو بچہ دے دیا۔ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ جس مقصد کے لیے لے گئے تو مقصد تو پورا ہو گیا، دودھ پلانے کے لیے لے گئے تو دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی کہ ہم جدا کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم حضور سے دور چلے جائیں، لیکن حضرت حلیمہ کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ جس سال حضرت حلیمہ حضور کو دینے کے لیے مکہ گئیں، اسی سال مکے میں بلا پھیلی ہوئی تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا، ان کو منا لیا، اور پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت ہی خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر سے باہر نکلتے دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے تھے۔ ہمارے نبی بچوں کے پاس جب جاتے، بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو صحیح، لیکن کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتے۔ ایک روز حضور، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے کہنے لگے اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کی جو دوسری اولاد تھی ان کے بارے میں حضور پوچھتے ہیں کہ امی جان، یہ میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر دکھتے نہیں گھر پہ، یہ صبح سویرے اٹھ کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں، صبح بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا امی جان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجئے، مجھے بھی بکریاں چرانے بھیجا کیجئے۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر کے حضور نے بہت کوشش کی تو حضرت حلیمہ مان گئی، اور حضور کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ بکریاں چرانا یہ نبیوں کی سنت ہے، حضور نے بچپن میں بکریاں چرا کر وہ سنت ادا فرما دی، اور ایک طرح سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو گئی کہ یہ نبی ہیں، اور نبی کی یہ ایک خصلت، ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز جاتے آتے، لیکن ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے فرزند زمورہ دوڑتے آئے اور ہانپتے کانپتے اپنے گھر پر آئے، اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا اماں جان بڑا غضب ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے۔
دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے اور کہنے امی جان بڑا غضب ہو گیا، محمد کو 3 آدمیوں نے پکڑا اور ان کے پیٹ کو پھاڑ ڈالا ہے، اس لیے میں گھبرایا ہوا یہاں پر آیا ہوں، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر کے گھبراتے ہوئے دوڑ کر جنگل پہنچے کہ کیا ہو گیا ہے، اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا اور حضور کو کہیں شہید تو نہیں کر دیا۔ تو وہ پریشان ہوئے کیونکہ ایک ذمہ داری تھی، دوسرے کا بچہ ہے، ذمہ داری تھی، تو بھاگتے ہوئے گئیں، لیکن جب وہاں پہنچی تو حضور زخمی نہیں تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، مگر خوف اور ہراس سے چہرہ زرد اور اداس تھا۔ حضور کا جو چہرہ تھا خوف کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اداس تھا۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے، حضور نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے، مجھ کو چت لٹایا، پیٹھ کے بل لٹایا، میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال دیا اور نکال کر باہر پھینک دیا، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر کے شگاف کو سی دیا، آپریشن کر دیا، پیٹ کو پھاڑا، اس میں سے کچھ نکالا، پھینکا اور اس میں کچھ ڈال دیا اور پھر ٹانکے لگا دیے، سل دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضور کہتے ہیں اتنا سب ان لوگوں نے کیا لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر کے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرا گئے، اور شوہر نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر نہ ہو، لہٰذا ہم بہت جلد ان کو اور ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ چنانچہ یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق ہو ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہت کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، بڑی چاہت کے ساتھ لے گئی تھی، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ تم اچانک لے کر کے آ گئی ہو؟ پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ، پیٹ پھاڑنے کا واقعہ سنایا، بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا، یعنی آسیب ہو سکتا ہے، تو حضرت بی بی آمنہ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت آمنہ نے حمل کے دنوں کے جو واقعات رونما ہوئے تھے وہ سارے واقعات سنائے، اور ولادت کے وقت کے واقعات سنائے، تو حضرت حلیمہ مطمئن ہو گئیں اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ سب ان کے ساتھ ہوتا ہی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت پانے لگے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کی گود میں تربیت پانے لگے۔ یہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو آپ کی ماں ہے دودھ پلانے کے اعتبار سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے اور صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک عورت اس مجلس میں آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور
تعظیم کے ساتھ پیش آئے، اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا اور اس پر اس عورت کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کچھ بات چیت کی، اس کے بعد انہیں رخصت کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت تھی جس کی آپ اتنی تعظیم کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری ماں حضرت حلیمہ ہے جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ تو پھر ان کو حضور نے تحفہ دے کر کے رخصت فرمایا۔ تو بڑے ہونے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی تعظیم فرماتے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑے ہو جانے کے بعد ماں باپ کو بھولنا نہیں چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، پچھلے زمانے کو بھول کر کے فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں، ظاہری زندگی میں 4 مرتبہ اس طریقے کا آپریشن ہوا، جو پیٹ پھاڑا گیا، سینہ، اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق معنی ہوتا ہے پھاڑنا، صدر معنی سینہ۔ تو شق صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ کیوں ہوا؟ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ آپ اس میں سماعت کریں گے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھر دیا گیا، نور و حکمت کا خزانہ بھر دیا گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جس کا ابھی ذکر ہوا، پہلی مرتبہ جب حضور حضرت حلیمہ کے گھر تھے، اس وقت حضور کا سینہ چاک کیا گیا، اس میں سے کچھ نکالا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزانہ بھر دیا گیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی حکمت یہ تھی، یہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کھیل کود میں وہ مائل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے حضور کا شق صدر کیا گیا، نور و حکمت کا خزینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ کھیل کود اور شرارتوں کی طرف نہ جائیں بلکہ بالکل پاک صاف رہیں۔ دوسری مرتبہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس کی عمر کے تھے، 10 برس کے جب حضور تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ اب کیوں کیا گیا؟ ایک تو بچپن میں کیا گیا، اب 10 برس میں کیوں کیا گیا؟ تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ جوانی کے جو پرآشوب شہوتیں ہوتی ہیں، ان شہوتوں سے آپ بے خوف ہو جائیں، اس لیے 10 برس کی عمر میں حضور کا سینہ چاک کیا گیا۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا، آپ کے دل میں سکون کا نور بھر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کی وحی ہے، اسے آپ برداشت کر سکیں، اس لیے غار حرا میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا کہ تم قرآن کا بوجھ سنبھال لو، آسمانوں پر پیش کیا تم سنبھال لو، لیکن کسی نے اس کو سنبھالنے سے کا اقرار نہیں کیا، انکار کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک انسان نے اسے برداشت کر لیا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب
دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا سینہ چاک کیا اور اس کے اندر ایسی طاقت اور قوت اور ایسا پاور پیدا فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن کے بوجھ کو برداشت کر لیا، قرآن کے بوجھ کو برداشت کر لیا۔ چوتھی بار، 3 مرتبہ ہو گیا، چوتھی مرتبہ شب معراج میں، چوتھی مرتبہ کب سینہ چاک کیا گیا؟ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے قلب مبارک میں، دل مبارک میں اتنی وسعت، اتنی چوڑائی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ آپ کا سینہ شب معراج میں کیوں چاک کیا گیا؟ تاکہ آپ اللہ کی تجلی کو بآسانی دیکھ سکیں، اللہ کا دیدار آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر بلائے جانے سے پہلے یہ سارا معاملہ طے ہو گیا کہ سینے کو مضبوط کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کو دیکھ لینا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکو گے، نہیں دیکھ سکو گے۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ نے اور خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، طور پہاڑ پہ آ جاؤ۔ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ گئے تو اللہ کا دیدار نہیں، صرف اس کی تجلی کا دیدار کیا، صرف تجلی کا دیدار کیا تو حضرت موسیٰ فخر موسیٰ، بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اور اس تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں اتنی تیزی پیدا ہو گئی کہ جو حضرت موسیٰ کی آنکھ کو دیکھ لیتا اس کی آنکھ چلی جاتی۔ اس کا آپ پورا واقعہ سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی آنکھ کو جو دیکھتا اس کی آنکھ چلی جاتی، اتنی تجلی اس کے اندر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کر لینا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا دیدار کرانے سے پہلے اپنے محبوب کے سینے کو چاک کروایا اور اس میں نور و حکمت کا خزانہ ایسا بھر دیا کہ آپ کا دل اس بات کا متحمل ہو جائے، اس بات کو برداشت کرنے والا ہو جائے کہ وہ اللہ کی تجلی کا دیدار کر سکے اور اللہ کو دیکھ سکے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہ ام ایمن جو ہے حضور کے والد کی باندی ہے، لونڈی ہے، اور یہ وراثت میں حضور کو ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن میں اس طریقے کی خدمت انجام دی، اور لیکن حضور نے اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے کر دیا، اور انہی سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بچپن کی کچھ ادائیں ہیں۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ، حضور کا جو جھولا تھا، جھولا جس میں حضور آرام فرماتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو گہوارہ تھا یعنی جھولا، فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ حضور کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا، چلتا تھا، چاند کے انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بچپن کا معجزہ ہے۔ کیا ہے کہ حضور گہوارے میں ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں تو چاند آسمان پر ادھر ادھر ہو رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم خاکی ہیں تو ہم مٹی کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، ہمارے نبی نور ہیں تو وہ نور کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، ہمارے نبی نور ہیں وہ نور کے کھلونے سے کھیلتے ہیں۔ اسی کو امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ نور کا کھلونا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو کھیلنے کے لیے عطا فرما دیا۔ تو ہمارے نبی کی یہ شان ہے، جب آپ کی زبان کھلی، یعنی حضور نے، بچے جو سب سے پہلے جو لفظ بولتے ہیں، اکثر و بیشتر بچے ماں بولتے ہیں، اماں بولتے ہیں، ابا بولتے ہیں، یہی سارے لفظ وہ بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے جب سب سے پہلے زبان کھولی تو کیا بولا؟ یعنی بولنے کی جب آپ کے اندر انسانی اعتبار سے جو طاقت، زبان کھلی تو کیا آپ نے فرمایا؟ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضور نے جو سب سے پہلے بولنا چالو کیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور پھر الحمد للہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، یعنی یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اس کے لیے پاکی ہے، اس کے لیے پاکی ہے صبح و شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی ہے صبح و شام۔ تو حضور نے سب سے پہلے یہ کلام فرمایا۔ تو یہ میں نے بتایا انسانی اعتبار سے، ورنہ جب حضور پیدا ہوئے تب تو حضور نے رب حبلی امتی فرمایا تھا۔ یہ سوال بعد میں گردش کر سکتا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا تھا، وہ آپ کا ایک معجزہ تھا، حضور نے رب حبلی امتی فرمایا۔ لیکن عام طور پر جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں تب حضور نے کیا بولا؟ وہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ کو کتنا یاد رکھنا ہے؟ 2 مرتبہ اللہ اکبر، اور سورہ الحمد شریف کے جو پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، یہ یاد رکھنا ہے، اور پھر سبحان اللہ یاد رکھنا ہے، پھر 2 لفظ ہے بکرۃ واصیلا، بکرۃ واصیلا، یہ 2 لفظ یاد ہو جائیں گے تو آپ پورا آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، چھلا یاد رکھنا ہے، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بکرۃ واصیلا۔ تو بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا، پیشاب پاخانہ حضور نے کپڑوں میں نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر، ایک وقت مقرر تھا، اسی وقت پر رفع حاجت فرماتے تھے، پیشاب پاخانہ فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی
تو آپ رو رو کر فریاد کرتے تھے۔ حضور کے اگر شرمگاہ کھل جاتے تو رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ اور اگر شرمگاہ چھپانے میں، حضرت حلیمہ کہتی اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا تھا۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا تھا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیل کود دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ بچے جب آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ ارشاد فرماتے میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں پر آپ کو دفن بھی کیا گیا، ابوا نامی جگہ پر گاؤں میں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب وہ والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہ تو ظاہری اسباب ہیں کہ انہوں نے پالا، لیکن حقیقت میں تو اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی حفاظت فرماتا تھا، ان کی پرورش فرماتا تھا۔ تو ظاہری اسباب ہیں، ورنہ آپ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے بھی آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضور 8 برس کے ہو گئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش اب عبد المطلب سے ابو طالب کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دوسری صفات بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا